بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ کافرون سے سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو اس سورت کے کچھ فضائل میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں کے لیے دو صورتیں بہت ہی بہترین ہیں۔ فجر کی سنتوں کے لیے دو صورتیں بہت بہترین ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورہ کافرون اور دوسری صورت ہے سورہ اخلاص۔ تو اس وجہ سے فجر کی سنتوں میں یہ ہمیں پڑھنی چاہیے دونوں صورتیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہی مرضی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں عام طور پہ یہی دو صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ سنت بھی ہو گئی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، رات کے وقت یا دن میں جب بھی کبھی میں سونے لگوں تو میں وہ دعا پڑھ لوں۔ تو آپ نے ان کو سورہ کافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت جو ہے وہ شرک سے براءت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں جو شرک کیا جاتا ہے اس سے براءت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سورت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ نہ تو میں جو ہے وہ تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں، نہ ابھی کرتا ہوں اور نہ آئندہ کبھی کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ بتا دیں ان کو کہ نہ تو میں ابھی فی الحال تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی آئندہ کبھی مستقبل میں اس بات کا امکان ہے کہ میں تمہاری بتوں کی عبادت کرنے لگوں۔ تو اس لحاظ سے اس صورت میں شرک سے برات ہے، اور اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے یہ صورت پڑھ لیا کرو۔ تو یہ اس کے سارے فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب کبھی تم سفر پہ جاؤ تو تم جو ہے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال بھی ہو، اور تمہارا جو مقصد ہے سفر کا وہ تمہیں حاصل ہو جائے، اور تمہارا جو سامان ہے تجارت وغیرہ کا جو بھی سامان ہو اس میں برکت ہو جائے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ تم 5 صورتیں قرآن مجید کی پڑھ لیا کرو، اور وہ 5 صورتیں جو ہیں وہ یہ سورہ کافرون سے آپ نے بتایا کہ سورہ کافرون پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد والی صورت ہے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، وہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس۔ یہ 5 صورتیں تم پڑھ لیا کرو، اور اس میں جب بھی پڑھو گے تو ہر صورت کو بسم اللہ سے ہی شروع کیا کرو اور بسم اللہ پہ ہی ختم کیا کرو۔ یعنی جب ہم شروع میں پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں گے، پھر سورہ کافرون شروع کریں گے، سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر جب شروع کریں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اس سے شروع کرنے سے پہلے،
اور اس کے بعد سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فلق شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ ناس شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر جب سورۃ الناس ختم ہو جائے گی ہماری تو اس کے بعد بھی پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ 5 صورتوں میں 6 دفعہ ہماری بسم اللہ ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنے سفر میں جب کہیں بھی جا رہے ہوں تو یہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے سفر میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جو بھی مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھی طرح حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ حضرات سے عرض کیے۔ اس کے بعد اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صورت نازل ہوئی ہو یا وہ آیت نازل ہوئی ہو، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ولید ابن مغیرہ تھا، عاص بن وائل تھا، اسود ابن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف، اس طرح کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اور صلح اس طرح سے ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ہم جو ہے آپ کو بہت سارا مال بھی دیں گے، اور اگر کسی عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہم آپ کا نکاح بھی کروا دیں گے، اور باقی بھی آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہم کر دیں گے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے معبود ہیں، ان کو برا نہ کہا کریں آپ، بس صرف آپ اتنا کر لیں۔ اور اگر آپ یہ بات بھی نہیں مانتے تو آپ صرف اتنا کر لیں کہ ہم 1 سال کی تقسیم کر لیتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور جو دوسرا سال آئے گا اس کے اندر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے یعنی بتوں کی۔ تو ایسا کر لیں تو ہماری صلح ہو جائے گی آپس میں۔ اب جو ہماری لڑائی جھگڑے ہمارے چل رہے ہیں اور آپس میں جو ایک ضد اور اناد کی صورت بنی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی، اور ہماری اس طرح صلح ہو جائے گی۔ تو جب یہ تجویز انہوں نے پیش کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت سے یہ بات بتا دی کہ کفار سے اس طرح کی کسی بھی صلح کا کوئی امکان نہیں ہے جس کے اندر اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوں، اور اس کے اندر جیسے یہاں پہ شرک کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو یہ کھلا شرک تھا ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کے یہ بات واضح کر دی کہ اس طرح کی صلح کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے اسلام میں، اور کفار سے اس طرح کی صلح نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور آپ سے خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو اے حق کا انکار کرنے والوں، قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں سے جو ولا انا عابد ما عبدتم سے جو آیت ہے اور اس کی اگلی آیت دونوں یہ مستقبل کے حوالے سے ہیں، یعنی پہلے والی آیتوں میں تو بتا دیا کہ فی الحال میں ایسا نہیں کر رہا، نہ تم ایسا کر رہے ہو، اور اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں اس میں مستقبل کا بتا رہے ہیں کہ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آئندہ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم آئندہ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہوا اور شان نزول میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس سورت کا جو خلاصہ ہے جس سے ہمیں اس کا ترجمہ سمجھنے میں اور مفہوم سمجھنے میں مدد ملے گی، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کافروں سے آپ یہ باتیں کہہ دیں. اور وہ باتیں کیا کیا ہیں؟ اور دوسری آیت سے شروع ہو رہی ہیں. یہ سب سے پہلے تو آپ یہ ان کو بتا دیں کہ فی الحال میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر رہا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی فی الحال تم اللہ تعالیٰ اس رب کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور تیسری اور چوتھی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ آئندہ بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی آئندہ بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت شروع کر دوں. اور نہ ہی اس بات کا امکان ہے کہ تم اپنے بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کو جو ہے وہ پھر درست بھی سمجھا جائے اور اس کو درست عبادت کے طور پہ مانا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو یہ بتا دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین. اگر یہ جو صورتحال ہے کہ تم اپنے دین پہ قائم ہو تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جس دین پہ قائم ہو وہ بھی درست ہے اور میں جس دین پہ قائم ہوں وہ بھی درست ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ تم یہ کام کر رہے ہو تو بس صحیح کرتے رہو، پھر اس کا جب نتیجہ سامنے آئے گا نا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا. یہ اس آیت کے اندر وہ والا مفہوم ہے کہ تم جو دین ہے تمہارا وہ تم اس پہ عمل تو کر رہے ہو ابھی اور تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے اور نہ ہی تم اسلام قبول کر رہے ہو، تو تم جو ہے پھر اس بات کے لیے بھی تیار رہو کہ اس کی جو آخرت کے اندر سزا ہوگی وہ تمہیں ملے گی. یہ مفہوم ہے اس آیت کے اندر. اب ایک ایک آیت کے حساب سے ہم اس کا خلاصہ اور تفسیر پڑھ لیتے ہیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. قل جو لفظ ہے سب سے پہلا لفظ ہے قل. اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یا ترجمہ اس کا قرآن مجید کی وجہ سے اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ تم کہہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا ترجمہ تم کہہ دو سے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اس بات کے کہنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں. یا ایھا الکافرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حق کا انکار کرنے والوں. اور دوسری آیت میں ہے لا اعبد ما تعبدون. اس کے بعد سے تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. عبادت کا مطلب جو ہے صرف میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبدیت سے نکلا ہے، اور عبدیت اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی تعظیم میں اور اس کے جو ہے وہ اکرام میں بہت ہی زیادہ جھک جانا اور اس کے سامنے بالکل ہی اس کا فرما بردار بن جانا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. کسی بھی شخص کی تعظیم میں اور اکرام میں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانا اور اس کی مکمل فرما برداری کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتائی ہیں جو میں نے عرض کر دیا. تو یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی.